بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے وہ یہ ہے نماز غوثیہ، صلاۃ الغوثیہ کے حوالے سے، کہ صلاۃ الغوثیہ کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو لہٰذا میں اس پہ کچھ اپنی گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، حاجت ہو، دکھ ہو، درد ہو، تو آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سب سے مجرب عمل ہے، نمازیں پڑھیں۔ ایک تو وہ نمازیں جو دن رات میں آپ پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو نوافل ہیں وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اور یہاں پر بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ 2 رکعت، اچھا اس میں صلاۃ الغوثیہ کہا جاتا ہے، ٹائٹل ہے یہ۔ وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی نماز پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام کی نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ ان کی نماز، ان کے نام کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، انہوں نے تعلیم فرمائی ہے، یہ عنوان ہے، یہ منسوب کر دیا گیا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے صلاۃ الکسوف، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، مغرب، عشاء ہیں یہ اوقات، لیکن ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا تاکہ یاد دہانی کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں نیت اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو بچکانہ اعتراض ہے نا، بے وقوفانہ۔ تو لہٰذا یہ اعتراض تو کہ ٹائٹل ایسا کیوں ہے، ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں۔ اب بات یہ تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، اور دوسری رکعت بھی سیم ایز اٹ از یہی ہے۔ اور یہی اولیاء اللہ تعلیم فرماتے رہے، اولیاء اللہ ہوں، علماء کرام ہوں، ائمہ ہوں، تعلیم فرماتے رہے۔ کسی نے 11 بتائی، کسی نے 27 بتائی، 50 بتائی، 100 بتائی سورہ اخلاص، مختلف صورتیں فضیلتوں کے اعتبار سے بتائی۔ تو یہ تو ذوق کی بات ہے، جتنا پڑھیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ قیام کو طویل کرنا چاہتے ہیں، قیام طویل کریں اگر ذوق ہے، رکوع طویل کریں، سجدہ طویل کریں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں پڑھیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس طرح دعائیں کرتے رہیں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ تو اچھا ہے۔ نماز، اس میں یہ بتایا گیا کہ نماز کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بغداد کی طرف تصور کرنا ہے، اور اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ بغداد کی طرف یا مدینے کی طرف کیوں توجہ کریں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر اعتراض کرنے کی۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے، دعا کے لیے نہیں ہے۔ دعا تو آپ نارتھ، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، جاگ رہے ہوں، لیٹے ہوں، جہاں دل چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں آپ۔ دعا کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے، اور یہ تو ویسے بھی اکتساب فیض کے لیے، اس سے ثواب کا تعلق نہیں ہے، نہ یہ دین کا موضوع ہے۔ یہ انسان کا فطری عمل ہے، فطری تقاضا ہے کہ وہ جن سے محبت کرتا ہے اس کی طرف التفات کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری بھی ہوں تو آپ کے والدین اگر جس گاؤں پہ رہتے ہیں ان کی یادیں وہاں سے وابستہ ہے، ان کا جینا، اٹھنا، بیٹھنا وہاں پر ہے، تو آپ جاتے ہیں۔ قبر ہو تو آپ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی گاؤں میں، محبت میں۔ اساتذہ کسی دارالعلوم میں تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تب بھی اس دارالعلوم سے آپ سے محبت رہتی ہے۔ تو یہی چیز تعلق ہے، اس لیے توجہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ 11 قدم چلنے ہیں، 11 قدم وہی ہے 11ویں شریف سے نکال لیجیے۔ اب یہاں کی دعا بتائی جا رہی ہے، یہ قابل غور ہے۔ دعا یہ ہے کہ یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ یہ دعا ہے، اور یاد رکھ لیں دعا فقط اللہ کے سوا کسی سے نہیں کی جا سکتی۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ دعا ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا وہ کسی سے کی نہیں جا سکتی۔ اور یہاں پر دعا ایک بندے سے کی جا رہی ہے، ایک مخلوق سے کی جا رہی ہے، گویا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو مخاطب بنایا جا رہا۔ یہ اللہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے، یا ان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے دعا میں۔
اگر یہ دعا کی جائے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات بتوسل شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ، یہ بالکل ٹھیک ہوتا، کمال ہو جاتا، لیکن ایسی دعا نہیں کی گئی۔ یہاں براہ راست دعا میں شیخ عبد القادر جیلانی یعنی ایک مخلوق کو، ایک بندے کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، اس سے دعا مانگی جا رہی ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے نا تو ان کو کہہ دینا کہ یہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اور اس بات پر کہ وہ دینے والا ہے اسی سے مانگنا، اس بات پر ایمان بھی رکھو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کے ساتھ پرابلم ہے کیا؟ یا تو آپ کو لگتا ہے تو آپ دیکھیں نا، یا تو قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر آ جائیں، چلے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کو یہ ضعیف روایت ہی لے کر آ جائیں کہ جس سے یہ معلوم چلتا ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں گناہگار لوگوں سے کلام نہیں کرتا، میں گناہگار سے بات ہی نہیں کرتا، میں سیاہ کار خطا کاروں سے کلام نہیں کرتا۔ تو پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی جب اللہ ہمیں بات نہیں کر رہا، اللہ ہمیں اگنور کر رہا ہے، تو ہم اس لیے دوسری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ لائیں نا کوئی آیت، لائیں کوئی، چلیں ضعیف روایت ہی لے کر آ جائیں، آپ نہیں لا سکتے۔ اور اللہ فرما کیا رہا ہے کہ میرے بندے اگر پوچھے تو کہنا میں بہت قریب ہوں۔ ارے بھائی، اگر یہ تک ہوتا نا قرآن میں، کیا یہ لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ صدیقین، یہ شرط لگائی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ شُهَدَاء وَإِذَا سَأَلَكَ مُتَّقِينَ، یہ لگائی۔ چلے یہ شرط بھی لگا دیتا نا اللہ تعالیٰ، تو آپ کے پاس ایک بات آ جاتی کہ بھائی ہم صدیقین میں تو نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں فارغ کر دیا، ہم شہداء میں ہیں نہیں، ہمیں فارغ کر دیا، ہم صالحین میں ہیں نہیں، ہمیں فارغ کر دیا۔ یہاں یہ قید بھی نہیں، لفظ لکھا عبادی، میرے بندے، میرے بندوں سے مراد یہ کہ چاہے گناہگار ہوں، چاہے عبادت گزار ہوں، چاہے خطا کار ہوں، چاہے نیکوکار ہوں، ہر شخص میرا بندہ ہے، میں اس کے قریب ہوں۔ اور یہاں کیا بندے سے مانگا جا رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے مانگا جا رہا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں، اب میں آپ کی روایت، آپ کی قول نقل کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں، اور تمام ائمہ نے آپ کی اس قول کو نقل کیا ہے تواتر کے ساتھ۔ یہ جو دعا ہے یہ تو ایک شیخ نے بتا دی نا کہ میں نے سنا، پتہ نہیں سنا نہ سنا، واللہ عالم۔ یہ جو قول میں بتا رہا ہوں یہ تو تمام ائمہ نے نقل کیا ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اجیبونی فإنی داعی اللہ عز وجل ادعوکم الی بابہ وطاعتہ لا ادعوکم الی نفسی۔ پھر فرماتے ہیں المنافق لیس یدعو الخلق الی اللہ عز وجل ہوا داعی الی نفسہ ہوا طالب الدنیا ہوا طالب الحظوظ ہوا طالب القبول۔ یہ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے بندے، میں اللہ کا داعی ہوں، میں تمہیں اللہ کے دروازے اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، میں اپنی طرف نہیں بلاتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ تو منافق کرتا ہے جو اللہ کی طرف نہیں اپنی طرف بلاتا ہے، یہ تو منافق ہے، تو منافق کی شان ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کی طلب ہے، اسے شہرت کی طلب ہے، اسے دولت کی طلب ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو قول میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا، سنایا، یہ تو ایگزیکٹلی لگ رہی کہ اس آیت کی تفسیر ہے، ورڈ ٹو ورڈ لگ رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر ہے، اور بہترین کمال تفسیر آپ نے فرمائی ہے۔ اور یہ جو دعا ہے اس کی سپورٹ میں کوئی قرآن و سنت ہے؟ یا آپ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، یا آپ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، اس پر کوئی قرآن و سنت کی کوئی ہے سپورٹ؟ جو میں آپ کا قول بتا رہا ہوں یہ تو تمام ائمہ نے نقل کیا ہے، اور اس کی یہ تو بالکل ایگزیکٹلی شرح ہے اس قرآن کی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی تعلیم فرما رہے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں، آپ ایک جگہ آپ کا یہ قول اور ایک جگہ آپ کی تعلیم دی ہوئی یہ دعا، وہ بالکل الگ، یہ بالکل الگ، ایک ہی پرسنالٹی کے اندر اتنی کانٹرڈکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے؟ یہ جو قول میں نے نقل کیا یہ تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور وہ اس کو نہ قرآن کی سپورٹ نہ حدیث کی سپورٹ، اتنا کانٹرڈکشن تو نہیں ہو سکتا۔
پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، حیران کن باتیں۔ سورہ قاف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لائیں ایسا جملہ، لائیں ایسے الفاظ کسی نبی نے اگر اپنی امت کے لیے کہے ہوں، یا کسی اولیاء اللہ نے اپنے معتقدین کے لیے کہے ہوں، کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کہے ہوں۔ ماں کتنی محبت کرنے والی ہے، ماں نے اپنے لخت جگر کے لیے کہا، لائیں نہ ایسے الفاظ۔ اللہ فرما رہا ہے اے بندے، میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، عجیب عجیب باتیں آتی ہیں، تو میں بتا دوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ قریب نہیں فرمایا، اقرب، میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کتنے غم میں، دکھ میں ہوتے ہیں، کبھی کہا ماں باپ نے بھی ایسے جملے کہ بیٹا میں تمہارے اتنے قریب ہوں، سارے دکھ ختم ہو جائیں اگر یہ الفاظ کوئی کہہ دے؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں جملوں کو؟ کم از کم آپ سمجھے تو لفظ کیا فرما رہا ہے اللہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک مطلب موت اور زندگی کے درمیان یہی تعلق ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے بندے میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ کی قسم، حد ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے سمجھانے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر دعا کسی اور سے مانگنا جائز بھی ہوتا، کسی اور سے دعا کرنا جائز بھی ہوتا، خدا کی قسم اس آیت کو سن کر، پڑھ کر، اللہ کی قسم اگر جائز بھی ہوتا تب بھی بندے کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ کرے۔ اگر جائز عمل بھی ہونا تب بھی بندہ نہ کرے۔ اتنا محبت کرنے والا رب، اتنا محبت کرنے والا، کوئی ماں بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، کسی نبی نے نہیں استعمال کیے ہوں گے ایسے الفاظ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنا لاڈ، اتنا پیار، اس کے بعد آپ جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے نبیوں کو یہ تعلیم فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ کا فرمان ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور پھر فرما رہا ہے ہمارے لیے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے لیے تعلیم فرماتا رہتا ہے، بار بار ہمارے لیے یہ واقعہ سناتا ہے کہ میرے یونس نے مجھے پکارا اور کہا کہ اللہ تو ہی ہے سب کچھ، ان اندھیروں سے مجھے نجات دینے والا۔ ہم نے اس کو تو نجات دی، اس کو تو دے ہی دی، لیکن یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے اے میرے بندو میں تمہیں بھی نجات دینے والا ہوں، میں تمہاری بھی سننے والا ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، دعا کا تعلق فقط اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا سورۃ الجن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی سے دعا نہیں کرنا، پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرنا۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں آپ کو کنفیوز کر دیا جائے گا، آپ کو کنفیوز کیا جائے گا کہ اس سے مراد تو وہ ہے جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، غیر اللہ سے مراد تو یہ۔ یہاں میں غیر اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر رہا من دون اللہ یہ والی۔ مجھے پتہ ہے وہاں بھی سارے کا سارا یہ اٹھا کر، یہ اپنے بریلوی لوگ دبائی بھی، یہ سارا کے سارا اس سے مراد تو یہ ہے، اس سے مراد تو یہ ہے، غیر اللہ سے غیر اللہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، جو بدھ ہیں، جو وہ ہیں، فلاں ہیں۔ میں من دون اللہ والی نہیں آیت پیش کر رہا ہوں بھائی، میں مسئلہ استغاثہ کے قائل ہوں، میں دلائل دے چکا ہوں، بہت دے چکا، مسئلہ توسل کا قائل ہوں، شاید ہی مجھ سے بہتر کسی نے دلائل دیے ہوں۔ یہاں یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں اللہ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مَعَ کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، بس کوئی بھی ہو۔ یہ من دون اللہ والی آیت میں نے ایک بھی نہیں کوٹ کر دی، دسیوں آیتیں من دون اللہ والی میں کر سکتا ہوں، نہیں کر رہا میں، مجھے پتہ ہے میں وہابیوں کی طرح نہیں ہوں کہ من دون اللہ والی کر کے اولیاء اللہ کا رد کر دوں، من دون اللہ والی آیتیں پیش کر کے اولیاء کا رد کر دوں، وہ ان کی باتیں عجیب سی، میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، دعا کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
اس آیت میں یہ وہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا میرے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا بس. باقی مسئلہ استغاثہ ہے، ہم بھی قائل ہیں، ہر بندہ مانتا ہے. مسئلہ توسل ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن یہاں اللہ سے دعا کرنی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے دعا فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے. دیکھیں میں نے ابتدا میں اس پورے عمل پر اعتراض نہیں کیا، پورا عمل میں سے بڑا حصہ تو صحیح تھا، نماز کی ترغیب دی جو ہونا چاہیے. بندہ مشکل میں تو اللہ کی طرف جھکایا، یہ تو ہونا چاہیے. میں نے اس کی تائید کری، تعریف میں بات کری، اس کی حمایت پہ دلائل دیے. بغداد کی طرف متوجہ ہونے کو کہا، میں نے اس پہ بھی رد نہیں کیا. لیکن جب دعا کی بات کی تو یہ دعا کسی بندے سے نہیں کی جا سکتی. خیر، اب یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی علمی بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بڑے کام کی بات ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے، یاد رکھ لے، شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی آہٹ آہٹ کو سنا. یہ بندہ وہی کر سکتا ہے بات، جس نے آپ کو بہت دیکھا ہو، بہت پڑھا ہو. دیکھنے سے مراد ہے پڑھا ہو، آپ کو بہت پڑھا ہو، بہت اسٹڈی آپ کی ہو، اور آپ کے ہر لفظ بلفظ کو دیکھا ہو، اس کو جانچا ہو، اس سے محبت کی ہو. یہ باتیں وہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں آپ سے ایک علمی نقطہ اسی نماز کے حوالے سے بات آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال کیا یا غوث الثقلین، اور یہ تعلیم دے رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، یہی کہا گیا نا یا غوث الثقلین. اب لفظ غوث جو ہے نا، اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے، بلکہ میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے اس کے فیور میں، ان فیور آف غوث میری پوری ایک ویڈیو ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جائز ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی، میں لفظ بتا رہا ہوں. لیکن یہ غوث لفظ یاد رکھ لیں، شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات نقطہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو لفظ غوث ہے، یاد رکھ لیں کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ کی پوری حیات طیبہ میں، اور آپ کی حیات طیبہ مطلب 90 سالہ زندگی میں جتنے آپ کے تلامذہ ہیں، جتنے آپ کے احباب ہیں، جتنے آپ کے ہم اثر ہیں، جتنے آپ کے دور کے ائمہ ہیں، ان میں سے کسی شخص نے بھی غوث کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بڑی حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں. غوث کا لفظ آپ کے عہد میں استعمال ہی نہیں ہوا. یہ لفظ غوث استعمال ہی نہیں ہوا، نہ آپ کی حیات طیبہ میں، نہ آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے دور میں، آپ کے عہد میں آپ کے تلامذہ نے لیا، نہ آپ کے احباب، نہ اس وقت کے ائمہ نے، کسی نے. یہ لفظ ہی نہیں تھا غوث کا، استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. لفظ تو ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن استعمال نہیں تھا، نہ کتابوں میں، نہ واعظ میں، کہیں پر بھی نہیں تھا. علا وجہ بصیرت، بڑی مستند بات آپ کو بتا دی. پہلے تو قرآن و سنت کی بات، اب علمی اور ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو. غوث کا لفظ استعمال ہی نہیں تھا. یہ لفظ استعمال کب ہوا؟ جو عامیانہ لائف میں آیا نا، جو بہت مشہور ہوا، تواتر کے ساتھ نقل ہونا شروع ہوا، پھر آنا شروع ہوا، منظر عام پر آیا. یہ آپ کی حیات طیبہ کے 300 سے 400 سال کے بعد، اتنے سالوں کے بعد، 300 سے 400 سال، 300 بھی میں نے احتیاط کہہ دیا، ویسے تو 400 سال کے بعد. جائیں آپ اسٹڈی کریں، میں کسی امام کا نام نہیں لے رہا، آپ کو کھلی آفر دی ہے میں نے. نام لے لوں گا تو آپ کا ذہن بند جائے گا، ادھر ہی تک رہے گا. نہیں، جتنے ائمہ لے لیں، نام ابھی گنوانا شروع کر دوں نا، وہ سارے کے سارے جنہوں نے غوث اعظم کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو غوث اعظم کہنا جائز ہے، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ الگ ویڈیو آپ دیکھیے گا، جائز ہے. لیکن لفظ آپ کی طرف جب یہ دعا منسوب کی جاتی ہے نا، تو اس کا جواب دے رہا ہوں. اس وقت یہ لفظ غوث تھا ہی نہیں، استعمال نہیں ہوتا تھا آپ کے عہد میں. یا آپ کے یہ 300 سے 400 سال کے بعد یہ لفظ منظر عام پر آیا، پھر ائمہ نے آپ کو غوث اعظم یا غوث کہنا شروع کیا، غوث الثقلین کہنا شروع کیا. آپ کے عہد میں تھا ہی نہیں یہ لفظ. یہ بڑے وثوق کے ساتھ بات بتا رہا ہوں. یہ وہی ہے جیسے آپ اس دور میں دیکھتے ہیں، انگلش ہے نا، جیسے شیکسپیئر کی انگلش اور آج کی ماڈرن انگلش میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. سمجھ رہے آپ میری بات؟ یہ بھی یہی ہے. غوث اس وقت کے لفظ میں ایک نیا ایڈیشن تھا. لفظ تو ہوتا ہے ڈکشنری میں، لیکن اس کو منظر عام پر آ گیا، پبلک کے منہ پہ چڑھ گیا. پھر یہ 300 سے 400 سال کے بعد ہوا یہ واقعہ، آپ کے عہد میں نہیں ہوا. یہ ایک طریقے سے اس وقت کی ماڈرن عربی ہوتی جا رہی تھی، جو آج بہت چینج ہو چکی ہے عربی. تو یہ اس وقت یہ ورڈ منظر عام پر آیا اور لوگوں نے منہ پہ اس کو زدہ
مطلب ایک منظر عام پر آ کر پھر لوگوں کی زبان پر استعمال ہونے لگا۔ آپ کے عہد میں جب ایک لفظ تھا ہی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ تعلیم فرمائیں گے ارے یہ غوث ایک دعا کے اندر ہے اور باقی کسی جگہ یہ لفظ نہیں ہے آپ کی طرف سے، آپ نے کوئی تعلیم نہیں فرمائی؟ یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ ذمہ دار اور کھلی آفر دے دی میں نے آپ کو۔ آپ جتنے آئمہ کا یاد رکھ لیجیے گا، آپ جتنے آئمہ کی طرف سے یہ غوث کا لفظ نقل کریں گے پہلے ان کا دور دیکھیے گا، وہ سب کا دور 300 سے 400 سال کے بعد کا ہوگا۔ جس امام کا نام لیں گے آپ اپنی کتاب میں اور یا اپنے آپ ویڈیو میں بنائیں گے اور کہیں گے کہ اس امام نے کہا، پہلے اس امام سے آپ دیکھیں نا اس کا دور کون سا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑی باریک اور بڑی گہری بات بتا دی۔ تو لہٰذا شارٹ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، دعا اللہ کے ساتھ، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ پورا عمل یہ جھوٹ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی نماز کی تعلیم، صلاۃ الغوثیہ یا نماز غوثیہ کی کوئی تعلیم شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی علیہ رحمہ نے نہیں فرمائی، یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کسی ظاہری پیر صاحب جس سے ہم سب بیعت کرتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں بیعت کرتے ہیں ظاہری پیر صاحب سے ہی کریں گے نا، ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی سے تو بیعت کرنے سے رہے۔ اگر کوئی ظاہری پیر صاحب اگر یہ تعلیم فرماتا نا تو خدا کی قسم میں اس بات کو ایڈریس ہی نہیں کرتا۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو میں کھاتے پہ تھوڑی لاتا پھروں گا اس کی ویڈیو بناؤں، تو میری ساری زندگی بھی گزر جائے نا تو میں ان باتوں کا جواب دے دے کے بھی ختم ہو جاؤں گا، لیکن جواب نہیں دے سکوں گا، اتنی فضول عقائد آ چکے ہیں۔ تو میں ہر کا تو جواب نہیں دوں گا، ہر کا تو میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا نا، ایسے تو بہت ہیں، آپ دیکھیں اٹھا کر دیکھیں کتنی کتنی عجیب باتیں میں جب، لیکن یہ نماز کو چونکہ آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے اور آپ کی تعلیم فرمائی جاتی ہے کہ آپ نے کہا، تو اس لیے بحیثیت ایک مرید ہونے کے ناطے سے میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کا جواب دوں۔ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، مسئلہ استغاثہ کے، مسئلہ توسل کے ہم بھی قائل ہیں، اور دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ غوث آپ کے دور پہ تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ جھوٹ بات آپ کی طرف منسوب کر دی گئی، آپ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں فرمائی۔ آپ نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے لفظ بلفظ بتا دیے جو تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ نقل کیے، اور آپ کا ہر قول قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی شرح ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ لہٰذا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔